الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم۔ حمد و صلاة کے بعد صدر مجلس حاضر عالی مرتبت حضرت قبلہ میاں صاحب زیدہ مجدوہ ذی وقار علماء کرام حضرات، شرکائے تقریب چہلم، مجھ سے قبل خطابات بھی آپ نے سماعت کیے اور ابھی یہ صاحب کی نصیحتیں اور نورانی باتیں بھی آپ کو سننے کا موقع ملا، تو میں تھوڑے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان فرمایا ہے۔ پوچھا گیا احسان کس معنی میں ہے؟ جس کا باپ چلا گیا، جس کی ماں چلی گئی، جس کا بھائی بچھڑ گیا، جس کی اولاد اس سے جدا ہو گئی، وہ تو سخت صدمے سے دوچار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس پر احسان ہوا۔ تو فرمانے لگے کہ احسان وہی معنی کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو پسماندگان کے لیے عبرت بنایا ہے، اور اگر اس کے وجود کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے۔ تو آج میں اور آپ اگر غور کریں تو زندگی میں ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ ہمیں کوئی سبق دے کے جا رہے ہیں کہ میاں ہم جا رہے ہیں، تمہارے پیچھے تمہارا بھی آنا ہوگا، اور یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کچھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، تو انہوں نے ایک دن اسرائیل سے عہد لیا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دے تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ انبیاء علیہ السلام کی باتیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ وہ تو ہر لمحہ ہر لحظہ تیار ہیں، خطا کا امکان تک بھی ان میں موجود نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں تیاری کر لوں تو مجھے پہلے آگاہ کر دینا۔ اسرائیل نے کہا یہ میرا وعدہ رہا۔ ایک عرصہ کے بعد حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے۔ کہا تمہارا وعدہ کدھر گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ پہلے کوئی قاصد پیغام بھیجوں گا، تم نے کوئی قاصد اور پیغام نہیں بھیجا۔ حضرت میں نے تو بڑے قاصد بھیجے تھے، آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب کمر میں خم آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکر لگنے لگے، جب قوا مدمحل ہونے لگے، جب انسان چلتے ہوئے لڑکھڑانے لگے، تو سمجھو پیغام موت آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ بھرے دربار میں کھڑے تو اس نے یہ بات کہی تو آپ تھر تھرا کے کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی، اور اسے کہا کہ روز آ کے اگر تو مجھے یہ جملہ بتا جایا کر تو میں تجھے مہینے کا مشاہرہ بھی دیا کروں گا۔ وہ آتا ہے برسر مجلس کھڑا ہو کے بولتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے یہ پیغام دیا تو حضرت عمر نے اسے بلایا اور اس کے ہاتھ میں مشاہرہ دیا، کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور شخص آنے لگا، فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی، فرمایا نہیں۔ مجھ سے کوئی بے ادبی ہوگی، فرمایا نہیں۔ تو پھر کیوں مجھے رخصت دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور ایک اپنی مٹھی میں اپنی داڑھی کو لیا اور ایک بال الگ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گئے، اب تجھے آ کے تذکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے موت بھولنے نہیں دے گا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اسوارہم علی النار۔ اللہ قرآن مجید پہ فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی دلیری کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، دیکھ لیں گے یار کوئی بات نہیں ہے، زندگی ہے اس کا لطف کشید کرو، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ دیس۔ تو کتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ جملے بول دیے جاتے ہیں، فما اسورہم علی النار،
کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پر. یہ وہ اٹل حقیقت ہے کہ جس سے تھر تھر وہ لوگ جن کی زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے وہ بھی اللہ کے خوف سے کام تھے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف و طمع میں رب کو پکارتے ہیں. جن کی ساری زندگیاں ذکر و فکر میں بسر ہوتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے، ہمارا اخیر اچھا ہو جائے. حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتاب الایمان میں فرماتے ہیں 30 اصحاب سے ملا ہوں، میں نے ہر شخص کو اپنے انجام بخیر کے لیے سخت فکر مند پایا ہے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک تو دھڑکا لگا رہتا ہے. ایک مومن کی زندگی ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ سے ایک بڑھیا نے پوچھا تھا کہ میرے گدھے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی؟ تو رو پڑے. کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے. یہ کوئی جملہ مجھے کہے پھر جانے کہاں پائے. لیکن بایزید بستامی علیہ الرحمہ رو پڑے. کہا یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں. 72 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. بڑھیا کو خواب میں ملے. اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے. کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ تو بوڑھیا نے کہا کہ حضرت بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے جب میں مالک کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے جواب عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، بادشاہ تو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں. اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی. تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے. یہ مومن کی زندگی ہے. حضرت ربعی بن حراش ساری زندگی نہیں ہنسے. فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. عجیب ان کے اوپر ایک کیفیت طاری رہتی. خیر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی ربیع بن حراش غسال کو بلا لائے. کہا میرا بھائی فوت ہو گیا ہے انہیں غسل دو. تو وہ غسل خانے میں داخل ہوا تو فوراً پلٹ آیا. تو ربیع پوچھنے لگے اتنی جلدی؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دے رہے ہیں یہ آگے سے مسکراتا ہے. اس نے کہا اس نے یہ زندگی بھر طے کیا تھا کہ جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں. تو آج یہ جو مسکرا رہا ہے لگتا ہے اس کا انجام بخیر ہو گیا. اقبال نے کہا تھا نا نشان مرد مومن بات گوئم چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست. آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں. جب موت آتی ہے تو اس کے بدن پہ اور اس کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، کامیابی کی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہوتی. تو کہا اس نے کہا تھا کہ میرا انجام بخیر ہو گیا تو پھر ہنسوں گا. اتنی دیر تک جب تک یہ یقین نہیں ہوتا میں ہنسوں گا نہیں. خیر یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی. پورے بصرے کی گلیوں میں یہ تذکرہ ہونے لگا کہ ایک شخص مرنے کے بعد مسکرایا ہے. بعض نے کہا یار بندہ تو نیکتا ہو سکتا ہے یہ اعزاز ملا ہو. بعض نے کہا مریدوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا کوئی مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے. ایک بہت بڑا ہجوم ان کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے. کچھ محض تماشائی ہیں، کچھ شوق دیدار میں، کچھ تیکھے تیکھے سوال لیے ان کی دہلیز پہ پہنچے. اتنے میں انہیں غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی اڑا دیا گیا تھا. تو جب یہ لوگ داخل ہوئے قبل اس سے کہ یہ کوئی سوال پوچھتے تو ربیع بن حراش کفن سے ہاتھ باہر نکال کر کے آنے والوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم. لوگ حیرت میں ڈوب گئے. وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. کہا نعم اتکلم بعد الموت، ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا. لوگ سوال پوچھنے لگے تو ربیع بن حراش بولتے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان. اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنی شروع کر دی. کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے، کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے.
امام ابو نعیم الاصفہانی جو 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور عظیم محدث بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو روبی بول کے کہنے لگے عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی اور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو تو اتنی دیر تک ایک مومن ہر وقت بے تاب رہتا ہے کہ میرا انجام بخیر ہو جائے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کتنے کتنے لوگ مرتبہ کمال تک پہنچے ہوئے رسوا ہو جاتے ہیں۔ بلعم بن بورا کی مثال ہمارے سامنے ہے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے جب دعا مانگتا تو ہاتھ منہ پہ بعد میں آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی، اور پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آنکھی میں پڑھیا، او جب بار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ، تو آئیے میں اور آپ اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ٹوٹ کر بکھر جانے والا خواب ہے۔ دنیا کا خواب جب آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر ٹوٹتا ہے، لیکن یہ خواب جس کو حلم کہا گیا، الدنیا حلم، یہ میٹھا خواب تب ٹوٹے گا جب آنکھیں بند ہوں گی، پھر انسان پچھتائے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن کیا فائدہ اس وقت پچھتانے کا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرتیں بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ جب زمین وتر میں ہوتی ہے، آپ دیہاتی لوگ تو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر بیج ڈال دیا جائے تو پھر وہ تخم عمل اگاتا ہے، لیکن زمین وتر سے نکل جائے تو پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، آج تخم عمل ڈال لیں گے تو آج کی محنت کل کی بہتری کی ضامن بن جائے گی۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان سحری کے وقت اٹھتا نہیں، ہل جوتتا نہیں، زمین کھودتا نہیں، بیج ڈالتا نہیں، سہاگا دیتا نہیں، پانی ڈالتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کٹائی کے موسم کے اندر فصل وہ نہیں کاٹ پاتا۔ فصل وہی کاٹے گا جو بوائی کے موسم میں مٹی سے مٹی ہو گیا۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، یہ آخرت کی کھیتی کہا گیا اسے۔ آج تخم عمل ڈال لیں گے تو کل پچھتاوا نہیں ہوگا، ورنہ یہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس دنیا کو اخروی دنیا کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا۔ بلکہ میں نے تو کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع ہوئے وہ بھی ضائع نہ کیے ہوتے، وہ بھی یاد الہی میں، ذکر الہی میں بسر کیے ہوتے۔ تو آج وقت ہے، آج میرے پاس آپ کے پاس ساعتیں موجود ہیں۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز ہے، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو آج ہم تخم عمل ڈال لیں، اپنا کھیت سینچ لیں۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکدے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مکدے نہیں۔ آج اٹھنے والا ایک ایک قدم ہمیں منزل کے قریب کرتا چلا جائے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ میاں ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے تم بھی آ رہے ہو، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت ہاتھ میں نہ رہے اور انسان پچھتائے۔ آج مجھے اور آپ کو اس موقع کو غنیمت جان کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بارگاہ ایزدی میں بس صمیم قلب دعا ہے کہ اللہ ہمارے موصوف مرحوم و مغفور علامہ صاحب زیدہ مجدہ کے والد بزرگوار کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار
اور ٹھنڈا فرمائے، اور ہم سب کو اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنے کی توفیق ارزانی کرے۔ اللہ اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر اس خاندان کے مقسوم کرے، اور اپنی عنایتوں کا حظ وافر اور علی مرتبت علماء، پیر صاحب اور جتنے لوگ آپ تشریف لائے، اللہ ہم سب کے لیے خیر کے در کشادہ کرے۔ میں گفتگو اور بھی کرتا لیکن کہیں اور انتظار، اس لیے میں اجازت چاہوں گا، ایک طرف سے نکل جاؤں گا، آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں گے، یہ محفل اپنے انداز کے ساتھ جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے دوست تشریف رکھیں اپنی جگہوں پہ۔ بیٹھے